محمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے اولیاء اللہ بھی تھے اور ساتھ ساتھ پاکستان کی آزادی کی جدوجہد کے لیے علماء نے بھی کردار ادا کیا۔ اس وقت انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آواز بلند آنی چاہیے، کیونکہ اس مقصد کے لیے ہمارا ملک بنا تھا کہ اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام ہوگا، لا الہ الا اللہ کا چرچا ہوگا، اسی کا نظام ہوگا۔ فرمایا پاکستان کا مطلب کیا؟ آواز بلند، لاؤڈلی آواز آنی چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تمہارا ہمارا رشتہ کیا؟ اسی لا الہ الا اللہ کے نظام کے لیے، اسی لا الہ الا اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہمارا ملک بنایا گیا۔ اگر آج کچھ لوگ بولتے ہیں ہمارا پاکستان کیوں بنانے کا مقصد یہ تھا، ہم ایسی دھرتی پر، ایسی سرزمین پر ہم قدم رکھیں گے، ایسی سرزمین پر ہم رہیں گے جہاں پر جو نظام ہوگا وہ لا الہ الا اللہ والا نظام ہوگا، جس نظام کے لیے قرآن پاک کی آیت ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو انسان اللہ کے نظام کے علاوہ کسی اور نظام کو تلاش کرتا ہے، کوئی بولتا ہے ہم سیکولر نظام چاہیے، سوشل نظام چاہیے، دوسرے نظام چاہیے، یاد رکھیں یہ سارے نظام باطل ہیں۔ وہی نظام اللہ کے ہاں قبول ہے، وہی نظام اس دھرتی پر صحیح معنی میں چل سکتا ہے جس میں ہر ایک بندے کو سکون ملے، اطمینان ملے، قرار ملے، وہ نظام ہے اسلام کا۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو اللہ کے نظام کے سوا، اللہ کے قانون کے سوا کسی غیر قانون کو، غیر نظام کو پسند کرتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ خسارے میں ہوگا، اس کی دنیا بھی باطل ہوگی، دنیا بھی کام کی نہیں ہوگی، آخرت بھی کام کی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں ہے اس نظام کو مٹانے کے لیے، لا الہ الا اللہ کے نظام کو مٹانے کے لیے اس وقت کی جو برطانیہ کی حکومت تھی مٹانے کی کوشش کری، مسلمانوں کے ایمان کو، عقائد کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت کے ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے ساتھ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال صاحب، ان بڑے بڑے جو ہمارے لیڈر گزرے ہیں ان کا نام ایسے نہیں ہوا کہ بڑے بڑے اخبارات میں نام دیا اور پینا فلیکس چھپوائے ہمارا نام روشن ہو گیا، ایسے نام نہیں روشن ہوتا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر نام روشن ہوتا ہے۔ اور یہ نام روشن کرنے کے لیے دن رات کی قربانی اپنے بیوی بچوں اور تمام اہل عیال کو ملک کے لیے، قوم کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر ملک کے اندر اس شخصیت کا نام روشن ہوتا ہے کہ 75 سالہ کے بعد بھی آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح کا نام اور علامہ شبیر احمد عثمانی کا نام، علامہ اقبال کا نام، علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب کا نام بڑے شان و شوکت سے لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس ملک کا سب سے پہلے پاکستان کا پرچم کس شخصیت نے لہرایا تھا؟ نہ قائد اعظم بھی موجود ہے، علامہ اقبال بھی موجود ہے، بڑی بڑی پاکستان کی افواج پاکستان کے چیف بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کا پرچم کس شخصیت نے لہرایا تھا؟ اس شخصیت کا نام علامہ شبیر احمد عثمانی ہے کہ مغربی پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان کا پرچم لہرانے والا عالم دین علماء کرام سے علامہ شبیر احمد عثمانی اور اس کے ساتھ قائد محمد علی جناح بھی کھڑے ہیں، دوسرے بھی کھڑے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو پاکستان کا افتتاح کروایا گیا، پاکستان کے پرچم کو لہرایا گیا، وہی شخصیت، وہی عظیم ہستی علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب تھے۔ اور مغربی یعنی مشرقی پاکستان میں وہاں پر پاکستان کے پرچم کو سب سے پہلے اس علاقے میں کس شخصیت نے لہرایا؟ اس کا نام علامہ ظفر احمد عثمانی تھا۔ اور ہمیں آج پاکستان کا مطلب کیا سمجھائے؟ ناچنا، کودنا، یہ پاکستان کا مطلب نہیں ہے۔
پاکستان کا مطلب ہے اس ملک میں اللہ کا قانون نافذ ہو، اس ملک میں غریب کو حق ملے، اس ملک میں اگر امیر ظلم کرے تو اس کے ساتھ بھی ظلم کے بدلے میں اس سے غریب کو انصاف دلایا جائے۔ یہ ہمارے پاکستان کا مطلب تھا۔ ہم نے پاکستان کو مطلب لیا، جھنڈی اٹھائی، ناچے کودے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مقصد کو سمجھو، پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ اس دھرتی میں عدل کا نظام ہو، انصاف کا نظام ہو، اسلام کا نظام ہو، لا الہ الا اللہ کا نظام ہو۔ اب آخر میں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کا نام مجھے بلند چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آواز نہیں آ رہی، جوش سے، پرجوش انداز سے فرمایا لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ آواز بلند آنی چاہیے، کیا ہے ایسے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی ہے، سو رہے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تمہارا ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا پاکستان اسی طرح ہمیشہ اسلام کے نظام کے لیے، اسلام کے نظام کی سرپرستی کے لیے پوری دنیا کے لیے رول ماڈل بن جائے، جس کے ذریعے سے ہمارا پاکستان ایک آئیڈیل یعنی ملک ہو جس کو دیکھ کر پوری دنیا اس کو آج بھی سلام کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سکھر کے وکیل ہمارے استاد محترم نے بتایا، سکھر کے بڑے بڑے وکلاء مصر کی جامعۃ الازہر یونیورسٹی میں پہنچے۔ وہاں پر جو سب سے بڑا عالم دین تھا جامعۃ الازہر کا، اس شخص نے معلومات کی اب کہاں سے؟ کہنے لگے ہم پاکستان سے ہیں۔ اس نے کہا دنیا میں دو قانون ایسے ہیں، دو کتاب ایسے ہیں جس کا انکار کرنا کفر میں ڈالتا ہے، وہ سچے قانون ہیں، سچے کتابیں دنیا میں۔ ہم پوچھنے لگے کون سے قانون ہیں، کون سے نظام ہیں؟ کہنے لگے کہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور دوسرے نمبر پر جو سب سے اعلیٰ کتاب قانون ہے وہ ہے پاکستان کا قانون۔ ہم حیران رہ گئے، ہمارے ملک میں تو ظلم ختم ہوتا ہے، یہ کیسے بول رہے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کے پاکستان کے آئین کو پڑھا ہے؟ فرمایا وہاں پر قتل کا بدلہ کیا ہے؟ قتل، چوری کی بدلہ سے ثابت ہو جائے تو 8 کاٹا جائے، یعنی شریعت کے مطابق ہے۔ وہاں پر بالادستی اللہ تعالیٰ کے نام کی ہوگی۔ تو معلوم ہوا آپ کے پاکستان کا قانون عمل نہیں ہو رہا، یہ الگ بات ہے، لیکن جو پاکستان کا قانون ہے وہ اسلام کے نظام کے مطابق تھا۔ تو بہرحال تو وہاں جا کر ہمیں نظر آیا کہ دنیا ہمارے پاکستان کے آئین کو کتنے ادب اور احترام سے دیکھتی ہے۔ ہم پاکستان میں رہ کر ظلم کریں، ستم کریں، ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، خیر خواہی نہ کریں، تو پھر ہمارے اندر کون سی انسانیت رہ جاتی ہے؟ اس لیے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ چھوٹے بڑے سب مل کر اپنے وطن کو، اپنے دیش کو انشاءاللہ آگے بڑھانے کے لیے، خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ایسے نہ ہو کہ جب بڑی سیٹ پر آ جائیں تو ظلم و ستم کرنے لگ جائیں۔ ایسے ظلم و ستم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کے اوپر سامنے تو عزت کی جاتی ہے لیکن اس کی پیٹھ میں اس پر لانتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں وقار بنانا چاہتے ہیں، سامنے بھی محبت سے پیش آئے، پیچھے سے بھی محبت سے، چپن پیٹھ میں بھی ہر جگہ پر اس کو احترام کی ندا کے دیکھیں۔ احترام کرو گے تو احترام ہوگا، جفا کرو گے تو جفا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔